الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اما بعد سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نمازیں پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے، اگرچہ وہ ہجرت نہ کرے اور جہاں وہ پیدا ہوا ہے اسی جگہ پہ اس کی موت آ جائے۔ صحابہ نے عرض کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو اس کی خبر نہ دیں؟ آپ نے فرمایا، لیکن جنت کے 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنائے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، اور فرمایا کہ جو جنت الفردوس ہے وہ جنت کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو آپ نے فرمایا کہ جنت الفردوس مانگا کرو۔ فرمایا جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی جنت سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ حضرات محترم، یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں ایک تو قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر انعام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو امیر غریب پر فرض ہے۔ دیکھو، زکوٰۃ جو ہے وہ بھی مالداروں نے ادا کرنی ہے، حج بھی مالداروں پر فرض ہے، ایک نماز ہے، اور سال بعد رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو ایک ہی عمل ایسا ہے، نماز، جو روزانہ کا عمل ہے، ہمیں اس پہ استقامت کرنی چاہیے اور مسلسل پابندی سے نمازیں ادا کرنی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ضرور اپنی جنت کا حقدار بنا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنت کے درجات ہیں یہ 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، اور حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ یعنی اگر کسی تیز رفتار چیز پر سفر کیا جائے تو 500 سال میں پہلے آسمان تک آدمی پہنچے گا، پھر اسی طرح آسمان کی موٹائی یہ 500 سال کی ہے، پھر اسی طرح پہلے سے لے کر دوسرا آسمان، دوسرے سے لے کر تیسرا آسمان، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، اور چھٹے سے 7واں آسمان، اسی طرح یہ فاصلہ ہے۔ اور پھر جنت کے 100 درجے، ہر درجے میں اتنا فاصلہ۔ اللہ اعلی و اجل، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات بہت بلند ہے اسی طرح اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ ہمیں ٹریننگ کروائی جاتی ہے، اور بار بار ہماری زبان سے یہ الفاظ کہلوائے جاتے ہیں۔ اذان میں دیکھ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز شروع کریں
اللہ اکبر، رکوع میں جائیں، اللہ اکبر، سجدے میں جائیں، اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ اکبر، دوسرا سجدہ کریں، اللہ اکبر، پھر دوسری رکعت کے لیے سجدے سے سر اٹھائیں تو اللہ اکبر۔ یہ زبان سے ہم کہہ تو دیتے ہیں اللہ اکبر، کاش یہ الفاظ کہتے وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم اس کا نام لے رہے ہیں جو سب سے بڑا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے؟ آیت الکرسی میں فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے، زمین و آسمان کو سما لیا۔ تو حضرات بات یہ ہے اللہ بہت بلند بھی ہے، اللہ بہت بڑا بھی ہے۔ تو یہ انسان جو ہے یہ اپنی سوچوں کے مطابق، اس کا ذہن بڑا چھوٹا سا ہے نا، اس ذہن کے مطابق اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ سورۃ الحج میں غالباً یہ فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے اس کی قدر جاننے کا حق تھا۔ حضرات محترم، گزارش یہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے اور بڑے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اگرچہ وہ ساری مخلوقات کو نواز دے پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو حضرات جب ہمارا خالق و مالک اتنا سخی ہے، اتنا خزانوں کا مالک ہے، تو ہمیں اس کے در پہ جھکنا چاہیے، اس کے سامنے ہی اپنے دامن کو پھیلانا چاہیے، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آخری دم تک اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرے، اللہ اپنا ہی محتاج رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔